نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ انبیاء مجلس 2 آیت نمبر 16. درس کو شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید کے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں جس بنیاد پر یہ درس شروع ہوگا بہت ہی اہم ہے. کون نہیں جانتا، کس کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ کسی کے ذریعے کسی غیر مسلم کو ہدایت ملے اور غیر مسلم کو ایمان لے آئے. بڑا اجر ہے، ثواب ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو دعوت کس طرح دی جائے، تو آج کی آیت میں اس طرف نشاندہی ہی ہے، تو آپ ساتھ میں رہیے گا. وعلیکم السلام. اور پھر ایسی آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی. پھر غیر مسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو جب یہ آیت ہے تو اس کے آیت کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں ہے. صرف کمی کس کی باقی ہے کوئی جو ان کو پیغام پہنچائے. تو یہ اس انداز دیکھیے کیسا انداز ہے. درمیان میں آیت آئے گی. اور درس جو ہمارا شروع ہوگا گزشتہ یہ تھا کہ منکرین حق، منکرین توحید، رسالت، یہ انکار کرنے والے، ان کی بنیاد کیا تھی اس کو سمجھنا ہے تاکہ آئندہ کا درس سمجھ میں آئے. بنیاد یہ تھی کہ مر کر، فوت ہو کر، فنا ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جواب دہی، یہ تصور ان میں نہیں تھا. اس کو ذہن میں رکھیے. جو خاص ہمارا جو درس شروع ہوگا اب، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ مرنا، اور بلکہ کہتے تھے کہ جب ہم قبر میں مٹی ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، تو پھر دوبارہ زندہ ہونا کیسا. تو ان کو یہ یقین نہیں تھا. لیکن اب دوسرا پہلو، یہ تو مشرکین کے مکہ کی بات ہے. اب دوسرا پہلو کہ بالفرض اگر زندہ ہوئے تو اب اللہ کے دربار میں اس سنگین خطرے سے کیسے بچا جائے گا. تو انہوں نے کچھ شفاع مزعومہ اپنے تیار کر رکھے تھے. یہ تو مشرکین کی حد تک بات ہے. تو اس میں یہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کا تو آخرت پر یقین ہے، مگر انہوں نے بھی کچھ شفاع مزعومہ بنا رکھے ہیں. تو ان کی آج کل یہ کھل جائے گی اور شروع ہوتی ہے بات کہ یہ جو دنیا ہے جس میں آپ رہتے بستے ہیں، تو یہ کس لیے، اس کا وجود کس لیے ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بس رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، امیر ہیں، غریب ہیں، اور نیک لوگ ہیں، اور قتل و غارت گری کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے آج کا بیان جو ہے شروع ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ڈاکہ ڈالنے والے، قتل کرنے والے، فساد مچانے والے، اور نیک لوگ، عبادت کرنے والے، مخلوق کی خدمت کرنے والے، یہ دونوں اگر برابر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ دنیا کیا ہے، کھیل اور تماشا. اب سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين
لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین اور آسمان، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان، تو درمیان میں کیا آئے گا؟ چاند، سورج، تارے، زمین، شجر، حجر، پہاڑ، سمندر، ندی، مخلوق، انسان، حیوانات، سب. ابھی مخلوق باقی ہے آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی. زمین کے نیچے کی سورہ طٰہٰ میں وما تحت الثریٰ. تو پہلا بات جو شروع ہو رہی ہے کہ اس میں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہم نے لاعبین ترجمہ کیا لوگوں نے کھیل، لیکن ایک دوسرا لفظ آ رہا ہے، سنیے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، تو لعب اور لہو، لہو لعب اردو میں استعمال ہوتا ہے. قرآن شریف میں بھی ہے لہو و لعب و تفاخر و زینت، یہ 4 الفاظ. تو اس وقت ہم لہو اور لعب، اس کا مطلب کیا؟ پھر یہ کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا اس کو لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کھیل اور تماشا. لیکن ہم عربی لفظ سے لعب میں اور لہو میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر آپ بچوں کو کھلونا خریدے تو اس کا نام ہے لعبہ، تو لعبہ کا ترجمہ کیا؟ کھلونا. تو یہ کھلونا جو ہے ہم بچوں کو دیتے ہیں، یہ بچے کی حیثیت سے بھائی اس کی وقت گزاری. چلو ماں کو کام کرنا ہے، بچے کو کھیل دے دیا، کھیل رہا ہے، اور کوئی اس کا مقصد اور کوئی اس کا ہدف نہیں. اسکول میں بھیجا جاتا ہے بچوں کو تو مقصد ہوتا ہے، اور کھیل دیا جاتا ہے، تو دونوں کے مقصد میں فرق ہے. یہاں وقت گزاری ہے. لیکن یہی چیز جب بڑوں میں آ جائے تو یہ لہو یعنی کیا؟ تماشا. یعنی دیکھیے جیسے کہ اولمپک گیم ہیں، بڑے بڑے گیم جس میں وقت گزاری، پیسہ برباد، مقصد کیا؟ فائدہ کیا؟ کچھ نہیں. تو لہو اسے کہیں گے کہ نہ فائدہ اور نہ کوئی ہدف اور نہ کوئی مقصد. تو اب ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے دنیا کو، آپ کہتے ہیں کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اتنی مخلوق، اشرف المخلوقات دنیا میں، حیوانات، نباتات، سب، کہ ہم نے ایسی بنایا بے مقصد کے؟ اگر ہم ایسا کرتے یعنی دنیا کو تماشا بناتے تو ہمارے اوپر یعنی آسمان کے اوپر ہم خود ہی کر لیتے. اب اس کا ترجمہ یاد رکھیے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، ایسا کرنے والے ہوتے تو. کیا بات ہے اس میں؟ اس کی روح کہ انسانوں کو، حیوانوں کو عذاب میں نہیں ڈالتے کیونکہ کھیل تماشا. اب یہاں سے ایک مسئلہ میں آپ کو واضح کر دوں. پہلے بادشاہوں کا ایک طریقہ تھا کہ اپنی رعایا کو کھیل و تماشا، شیر کو لے آتے تھے اور ایک شخص کو چھوڑ دیتے تھے میدان میں، اور کھیل و تماشا. تو یہ ظلم. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخلوق کو اس لیے نہیں بنایا کھیل و تماشے کے لیے. چلیے آج کل بھی ہمارے یہاں مرغے لڑاتے ہیں، بھینسا لڑاتے ہیں. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ کھیل تماشا ہے، اس کا نام لہو اور لعب ہے. اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے، کیونکہ ایسا عمل جس کا کوئی مقصد ہو وہ ہونا چاہیے. بہرحال ضمناً بات تھی. اب سنیے، تو پھر یہ دنیا کھیل نہیں، تماشا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بڑی طاقت رکھتے ہیں اور باطل ہیں، کچھ لوگ حقانیت پر ہیں، وہ کم ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا؟ چونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم کثرت سے ہیں. آج بھی ہمارے مسلم بھائی گمراہی میں ہیں، ہم کثرت سے ہیں. چونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں چند ہیں، پھر غریب ہے، مفلس ہے. ان ساروں باتوں کے جواب آج ملیں گے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، سنیے گا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. بلکہ دیکھیے، نقذف یعنی ہم چوٹ لگاتے ہیں حق کی باطل پر. فَيَدْمَغُهُ یعنی اس کا دماغ نکال لیتا ہے، یعنی اس کی اصل روح ختم کر دیتا ہے باطل کی. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ مٹ جاتا ہے. کیا بات ہوئی اس میں؟
آج تک آپ دیکھ رہے ہیں فرعون کے پاس ایک طاقت تھی، حق آیا اور حق کی ایسی چوٹ لگی کہ اس کا بھیجا نکال دیا، پوچھ گئے۔ تو یہ بات بتلا رہے ہیں، آپ یوں نہ سمجھے کہ آپ کثرت سے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غالب کون رہے گا؟ حق آئے گا اور وہ باطل کو مٹا دے گا۔ یہ بات یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی اگر حق والوں نے شکست بھی کھائی تو ان کے لیے وہ نجات ہے، اس لیے آخری زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے۔ لیکن اب سنیے جو کہا جا رہا ہے ہمارے لیے بہت ہی ایک قیمتی چیز ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ ویل یعنی ہلاکت، تباہی، بربادی، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے ہلاکت کا موجب ہے کیا؟ جو تم بیان کرتے ہو۔ تو کیا بیان کرتے ہو؟ اب ہم صرف مشرکوں کو ہی دیکھیں۔ پہلے مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا تو یہ ہمارے شفاعہ، یہ ہمیں اس خطرے سے بچا لیں گے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ موجب ہلاکت ہے۔ دوسری بات کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، زندہ رہو، کھاؤ پیو دفن ہو جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے موجب وبال ہے۔ اب ہم اپنے بھائیوں کی طرف چلتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو تو آخرت کا یقین ہے، مگر ان کا کہنا کیا ہے کہ ہم سے جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، تو ہمارے مظلومہ جو ہے ہمیں دوزخ میں جانے سے بچا لیں گے۔ تو یہ تین باتیں یاد رکھیے، یہ باتیں، یہ عقیدہ ویل لکم مما تصفون۔ اچھا اب دیکھیے کیسی ترتیب ہے، یہ جو مزعومہ شرکا ہے نا، کیسی ترتیب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کی جامعیت دیکھیے۔ ہر ایک کے جو مزعومہ شرکا ہیں یا تو آسمان کے اوپر کے ہیں یا زمین پر کے ہیں، یا زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے ہیں، آج سب یہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو ذرا ساتھ میں رہے غور سے۔ تو سب سے پہلے بات ہو رہی ہے من فی السماوات والارض۔ تو سنیے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ آسمان و زمین میں جو ہے اسی کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آسمانوں میں کون ہے؟ سب ملکیت ہوئی۔ وَمَنْ عِندَهُ، یہ آئے آسمان کے اوپر کے، عندہ اس کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ چونکہ مشرکین نے فرشتوں کو ان کی مورتیاں بنا کر انہیں شفاعت کرنے کا سبب جانا، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن غور سے سنیے ہمارے لیے کیا درس ہے۔ ومن عندہ، آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہیں وہ آپ کو نجات دلائیں گے؟ سنیے، لا یستکبرون، یہ تکبر سے ہے نا۔ اب اس معنی پر غور کیجئے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ بڑائی نہیں کرتے، وہ سرتابی نہیں کرتے، کس سے؟ ان عبادتی ہی، اس کی عبادت سے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ مشرکین یوں کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم والے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور تھے بھی، ہم کعبہ کے متولی ہیں، تھے بھی، ہم حاجوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اب تکبر کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ حج کے موسم میں یہ لوگ مزدلفہ سے واپس آتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ مزدلفہ میقات کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں لکھا ہے مزدلفہ کے سب باہر نکلیں گے تو لکھا ہے بدایت الحرم، عرفات میقات کے باہر ہے۔ میقات کون سی ہے؟ وہ عمرے کی نہیں، حرم کی، جیسے شمیشی اور مسجد عائشہ۔ تو یہ انہیں یہ تکبر تھا کہ یہ عرفات نہیں جاتے تھے، تو کیا ہوا؟ اذا افضتم من عرفات، حکم ہوا کہ نہیں عرفات سے جب فارغ ہو کر آؤ۔ مگر اس کا یہ موضوع نہیں، ان کے تکبر کا موضوع ہے کہ تکبر تھا ان میں۔ اور فرشتے کا مزاج کیا تھا؟ لا یستکبرون۔ تو قریش تکبر کرنے لگے، کیا بات ہے؟ تو یہ تکبر
शैतान की सिफत है। फरिश्ते जिन पर तुम एतिमाद जमाए हुए हो वो अल्लाह की इबादत से नहीं रुकते। अभी देखिए आगे है वला यस्तहसिरून, और थकते भी नहीं, तकब्बुर भी नहीं करते और थकते भी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जिसमें ये सिफत होगी तकब्बुर की, वो किसकी इक्तिदा कर रहा है? मुशरिकीन अरब की। तो इस मुनासिबत से मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत मशहूर हदीस है, बहुत अहम भी है, सिर्फ मफहूम इसका गलत, इसको याद रखिए इस हदीस को। मफहूम इसका इस तरह गलत है, लिया गया है जिस तरीके से मशहूर है कि बगैर समझे ही कुरान शरीफ पढ़ा करो। देखिए बगैर समझे अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अज्र मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है ना। मगर इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बगैर समझे ही पढ़ते रहो, उसी की तलकीन करो। उस हदीस का मतलब गलत। इस तरह सुनिए इस हदीस को। हदीस बहुत मशहूर है कि 73 फिरके, ठीक है, एक फिरका जन्नत में, तो 72 किधर? जहन्नम। साहबा ने पूछा मन होम, वो कौन सा फिरका? तो बोले माँ अना अलैहि व असहाबी। हदीस बहुत मशहूर, जिस पर मैं और मेरे साहबा। हदीस सही। मफहूम देखिए, हमारे यहाँ एक जमात जो ईमान तकसीम करते हैं, बटेरते हैं, वो कह रहे हैं कि हम हैं वो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है ना। एक जमात जो कलील हैं, कहते हैं कि हम जमात मंसूरा हैं, हम वो जमात हैं और वो जन्नत के हकदार हैं। दोनों में तकब्बुर है। किसमें? दोनों में। ये जमात कहती है कि हम इसलिए कि हम हक पर हैं, जिस पर सहाबा और मैं यानी रसूल। ये जमात कहती है कि ईमान अगर बनाना है तो यहाँ हम हक पर हैं, इसलिए कि हमारी कसरत है और उलमा की हिमायत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हक पर कौन, बिला किसी जमात की हिमायत किए हुए, और हम ऐसी तारीफ इसकी कर रहे हैं जो ऐन हदीस के मुताबिकत रखती है, मुवाफकत रखती है, और हदीस के अल्फाज उसके पीछे दलील रखते हैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं, ताकि आपका जहन तैयार हो जाए। देखिए, मैं जिस पर और सहाबा जिस पर, ठीक है, दो जमातें ऐसी हैं कि इनकी नमाज हरम इमाम के पीछे नहीं होती। तकब्बुर हुआ ना, तकब्बुर। एक जमात ऐसी है कि अरफात में इमाम के पीछे इनकी नमाज नहीं होती। जानते हैं, खीमे में पढ़वाते हैं, है ना एक जमात। वो भी दावा करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हम ही हैं, सही मजहब हमारा है। तकब्बुर। तो फिर सही कौन सा? सही कौन सी अच्छा, सब कहते हैं हम जन्नती। अच्छा, दूसरी चीज, एक दूसरे की, अब जब ये हालत है कि आपकी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती, तो फिर आप कैसे जमातुल मुस्लिमीन में शामिल हैं? तो बहरहाल सुनिए, अब तैयार हो गए? सुनिए, ये कौन सी जमात है, कितने फिरके हैं? 73। अच्छी तरीके से नोट कर लें। एक जमात हक पर है और वो जन्नती है, तो कितनी बची? 72 बची। एक जमात कौन सी है पता है? नोट कर लें। वो जमात जन्नती है, वो जमात हक पर है जो इन 72 फिरकों को, यानी फिरका, एक फिरका जन्नती है, एक फिरका हक पर है जो इन 72 फिरकों को जहन्नम से नजात दिलाने की और जन्नत की तरफ ले जाने की कोशिश करे। है दलील क्या इसके पीछे? हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, साहबा ने पूछा मन, कौन लोग हैं ये? माँ अलैहि अना व असहाबी। अब बताओ कि जिस पर मैं और सहाबा ने कभी ये गुरूर किया था कि तुम जहन्नमी हो, हम? सहाबा का अमल क्या था? उनकी फिक्र, उनकी कोशिशें क्या थी? रसूल की कोशिश क्या थी कि अल्लाह ताला को कहना पड़ा कि हम ईमान चिपकाते नहीं, आप इतने नाराज़ और लर्जा और तरसा न हो। उन्हें ये फिक्र लायक थी कि सारे लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बताओ, इन्हें ये फिक्रें हैं? लिहाजा ये कहना कि हम ही हक पर हैं, इनके बात में तकब्बुर है, और तकब्बुर है तो कुछ गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है?
قرآن سے دوری ہے. اگر قرآن سے نزدیکی ہوتی تو کبھی نہیں کہتے. تو سن لیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نجات ہوگی وہ جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے. کس بنیاد پر ہوگی؟ جماعت المسلمین سماکم المسلمین. ایک بلڈنگ میں جتنے مسلمان ہیں آپ ان کے ساتھ رہیے. کوئی فلاں جماعت کا، کوئی فلاں جماعت کا، یہ ان کے نام ہے، مگر کیا بات ہے، اشارہ آنکھوں سے یہ فلاں جماعت کا ہے، سلام تک کرنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ تکبر اللہ کے دربار میں جو ہیں لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. تو یاد رکھے گا، اس حدیث کو بھی عام کیجئے، پیغام دیجئے اور سبوں کے ساتھ سلام دعا، تو اتنا کافی ہے اس حدیث پر. اب سنیے گا، ولا یستحسرون، کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ تھکتے نہیں. اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں. کیوں تھکتے ہیں؟ کہ ہمیں زوم ہے، تکبر ہے. اچھا، امام بخاری نے یہ یستحسرون تو معنی استعمال نہیں ہوتا ہے، تو میں امام بخاری کی نقل کر رہا ہوں. ترجمہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. آپ دیکھیے، سورہ ملک میں جائیے، امام بخاری نے اس کے معنی لکھے ہیں، اس کے ساتھ میں وہ میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں یستحسرون مشتق، آیت نمبر 4، فرجع البصر کرتین. سورہ ملک تو اکثر پڑھتے ہیں، مجھے زبانی یاد ہے مگر معنی معلوم نہیں ہے. تو سنیے، فرجع البصر کرتین، یعنی جب تم آسمان کو دیکھو گے نا تو کتنی دیر دیکھو گے؟ دوبارہ دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا، درماندہ ہو کر، وہو حسیر، تو آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، نیچے دیکھو گے. تو یہ ہے حسیر. تو اس حسیر سے یتحسرو، تو معنی یاد رکھیے، اس کے معنی تھکا ہوا. تو فرشتے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں اللہ کی عبادت سے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ قریش تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ تو یہی ہم مخاطب ہیں کہ ہم کیوں تکبر کر رہے ہیں کہ ہم فلانی جماعت میں ہیں. آپ کو زوم ہو گیا، بچوں کو بھی زوم ہے کہ ہم فلانی جماعت سے ہم حق پر ہیں. نہیں، یہ تکبر شیطان کی صفت ہے. اب سنیے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات و دن تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی اور رکتے نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ تسبیح پڑھیں. کیا تسبیح پڑھیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نہیں، ہم فلاں جماعت سے ہیں. بہرحال چلیے، اب بات شروع ہو رہی ہے، سنیے گا، زمینی خدا کی. اب خدا چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، تو خدا ہی کہیں گے، اس لیے کہ خدا تو اللہ کا نام نہیں ہے. تو سنیے گا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا انہوں نے زمین سے خدا بنایا؟ ینشرون، کہ انہیں شاداب کیا. یہ شاداب کی ہریالی بھریالی یہ تخلیق سب کیا انہوں نے کی؟ ہے کوئی ایسا زمین میں؟ کوئی نہیں. ہر فرد یہی کہے گا کہ کوئی نہیں. تو پھر اس سنگین خطرے سے بچانے والا زمینی خدا کہاں سے لے آئے؟ یعنی موضوع وہیں چل رہا ہے نہیں. اچھا سنیے، آپ نے بنا لیے زمینی خدا، مشرکین عرب نے بھی بنائے اور ہمارے بھائیوں نے بھی بنائے، مداخلت کرنے والے. تو سنیے، اگر ایسا بالفرض مان لیا جائے تو کیا قباحت ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر زمین و آسمان میں آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا، تو معاملہ لفسدتا، درہم برہم ہو جاتا. وہ کیسے؟ کہ آسمان کا اللہ تو علیحدہ اور زمین کا علیحدہ. یہ دو کیوں؟ جانتے ہیں نا، مجوسی آتش پرست. اب تو یہ قوم ختم ہو رہی ہے، ان کا میٹر صفر ہوتا جا رہا ہے. زرتشت اس کا بانی تھا، انہوں نے دو خدا بنا دیے، ایک یزداں اور ایک ابرمن. تو ایک خیر کا اور ایک شر کا. اچھا، اس کے بعد آگ کو انہوں نے مقدس جانا، انگار کو. تو زرتش نے جو انگار جلائی، اس انگار کو ابھی تک انہوں نے باقی رکھا، جلتی رہتی ہے. مگر دیکھیے اللہ کی مشیت، ہمارے علاقے میں ہے
تو ان کی جو تحقیق ہے اگر 50 پیدا ہوتے ہیں تو 80 مرتے ہیں، مطلب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، برائے نام اب رہ گئے ہیں. تو اس پر زیادہ اب ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، بس خاموشی کی دنیا گزار رہے ہیں. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 2 ہوتے جیسے کہ ان کا گمان ہے تو پانی برسانا ہے، تو ایک خدا کہتا کہ نہیں اس علاقے میں نہ برساؤ، ایک کہتا کہ برساؤ، تو معاملہ درہم برہم ہو جاتا. آپ جانتے ہیں جب 2 کو اختیار دیا جائے، ایک کمپنی کا ایک ہاسپٹل کا، تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس پر کچھ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. بہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو فرماتے ہیں دیکھیے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ رب العرش عما یصفون، اس کو سمجھنا ہے. تو وہ بڑا پاک ہے، اور جو وہ بیان کرتے ہیں، پہلے تھا جو تم بیان کرتے ہو اور اب وہ بیان کرتے ہیں. تو کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس میں مداخلت ہے کسی اللہ کی. ویلن، کسی کی مداخلت قرار دینا یہ موجب ہوگا وبال کا، تباہی کا، ہلاکت کا. مگر یہ صرف اس کے مخاطبین کون تھے؟ اس وقت کے مشرک. آج کون ہے؟ تو قیامت تک چلے گی. امام علی کو کیسا دخیل بنایا، مداخلت کرنے والا، کہ جہنم میں لے جانے کا حق رکھتے ہیں. اور ہمارے بھائی دوسرے، ان کا بھی ہے، انہوں نے بھی اس قدر حق دیا ہے. کیا نام ہے ان کے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں خدا بقول ان کے، اسی طریقے سے انہوں نے نام رکھا ہے غوث پاک جی اور خواجہ. تو ان کو بھی دخل، یعنی دخل اندازی کے مقام پر رکھا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فویل، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، اب جو شرک کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ تو اور صرف ایسی بات زبان سے کہنا کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، تو قیامت کے دن آپ وہ دخل دیں گے مما یصفون. اب اتنا کہنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت تو سنیے گا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جواب دہ نہیں مخلوق کو ہے، وہ جواب دہ نہیں. اس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، نبوت کسی دی، کسے بڑا بنایا، کسے امیر، وہ جواب دہ نہیں. اس کے ہر افعال علیم حکیم، حکمت کی بنیاد پر اور تمہاری ہی مصلحت کی بنیاد پر. وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا. تو جس نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، جس نے یہ بنیاد ڈالی، اس کی گرفت ہوگی. مزید اس کی دلیل طلب کی جا رہی ہے. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیے؟ دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم. چلو اس پر مختصر سا یہ لفظ خدا جو ہے نا، اصل میں ہمارے یہاں جو اسلام داخل ہوا، آپ جانتے ہیں ترک اور مغل تو فارسی زبان سے داخل ہوا، تو وہ اس کا وہی اثر ہے، اور وہ زرتش والے ایران سے ہی ہیں. تو ہمارے یہاں رائج ہو گیا. اب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، ہر تفسیر دیکھو تو خدا لکھا ہوا ہے. اب اس وقت لوگوں نے نشاندہی کی تو ظاہر ہے کہ ان کو اجر ملے گا. اب لوگوں نے اللہ حافظ کہنا شروع کر دیا ہے. تو بہرحال اس پر اتنی سختی نہ کی جائے، چونکہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. اب ہم کوشش کریں کہ بجائے خدا کے اللہ کہیں، اللہ حافظ. تو بہرحال کوشش کریں. اب کوئی بھی آپ تفسیر لیں تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں امت میں جو داخل ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں کرے گا، وہ معاف رہیں گی. مگر اب ہم آئندہ کوشش کریں. اب سنیے گا، ذرا تیار رہیے میرے ساتھ میں. ھذا ذکر من معی، کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول. یہ تعلیمات ہیں جو میرے ساتھ ہیں، ان کی، صحابہ کرام کی ہے. وذکر من قبلی، اور تعلیمات کس کی؟ جو پیچھے ہیں، اور ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے امتوں کی تعلیمات. ٹھیک ہے. اب جب یہ تعلیمات ہیں پچھلی امتوں کی اور میرے صحابہ کی، تو پھر یہ حق کیوں نہیں مانتے؟ بل اکثرہم لا یعلمون. تو اب مجھے یہاں کیا سمجھانا ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ ذکر من معی ہے نا قرآن شریف.
لیکن ہمارے یہاں بھی لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے، یعنی عملاً نہیں مانتے، بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. قرآن خوانی کہیے، ایصال ثواب کے لیے کہیے، صرف ناظرہ. تو یہ چیز آج واضح ہو جائے گی کیوں، بس آج اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اب اجلت کر دیں، آپ لوگ بھی سوالات کرتے ہیں کہ فلاں جماعت قرآن کی طرف کیوں مائل نہیں ہے، تو اس کا جواب آج ہے. وہ کیوں فضائل اعمال ہی پڑھتے رہتے ہیں، اس کا جواب آج ہے. لوگ فتویٰ دیتے ہیں، وہ اپنی فقہ سے دیتے ہیں، کیوں قرآن سے نہیں دیتے، اس کا جواب آج ہے. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. تو سنیے گا، یہ ہماری تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے تعلیمات کیا ہیں؟ ہر چیز اس کلام پاک میں ہے، قصے ہیں جس میں عبرت ہے، مسائل ہیں. تو ایک حدیث اور پیش کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. لیکن یہ حدیث کیسی ہے آپ لوگ تو جان چکے ہیں میرے درس میں. کوئی کہے کہ حدیث تو وہ حدیث ہے، پھر اس کے درجات ہیں. چونکہ ترمذی میں اسے رکھا ہے محدثین نے، اور تو حدیث ہے، جب صحیح ستہ کی کتاب ہے. لیکن حقیقت میں یہ حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. یہ اس کا نام ہے موقوف، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی پہنچی، اس کے بعد آگے نہیں گئی. اس کا کیا نام ہے؟ موقوف. تو اصطلاح بھی یاد رکھیں. جیسے کہ ایک شخص نے کہا کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو، تابعی نے کہا، جیسے ابن سیرین نے کہا. صحابہ کا نام نے لیا تو یہ موقوف، یعنی تابعی تک ہی رہی. تو یہ حضرت علی تک موقوف ہے. چونکہ ترمذی میں ہے، ہر چیز وہ حدیث ہے. تو کیا حدیث ہے؟ کہ قرآن شریف ایسا ہے کہ جس میں خبر ما بعدکم، کہ تمہارے بعد والوں کے بھی حالات ہیں، ہے نا. تعلیم فی ہے، نبو، اور نبا بھی ہے اور خبر بھی ہے. یہی اسی کا ترجمہ ہے وہ، یعنی پچھلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، آئندہ کے بھی حالات ہیں اور عظیم واقعات ہیں. لیکن وہ جو کہتے ہیں جس نے اس کو اپنایا قرآن پاک کو، وہ عروج کے راستے کو اپنایا، راہیاب ہوا، اور جس نے اسے ٹھکرایا وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے. یہ ہے تعلیمات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ اچھے جانکار علماء بھی اس سے شکم سیر نہیں ہوتے، سیراب نہیں ہوتے، اس کے علم سے فارغ نہیں ہوتے. علم کا خزانہ ہے. تو یہ تو اس کی اب اتنا کافی. حدیث لمبی ہے اور حدیث کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے، ورنہ پھر کل اعتراض کریں گے کہ یہ حدیث تو نہیں ہے. جی، حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے. تو اتنا کافی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب اس قرآن میں یہ تعلیمات ہیں تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے. مثال نہیں، قرآن کو چھوڑنے والوں کے لیے پیغام. کبھی بھی مفتی اور اپنے فقہ سے، کیا کلام پاک میں نہیں ہے؟ دیکھیے آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ ایک مجلس میں نکاح ہوا. دیکھیے ہمارے یہاں تو چٹ منگنی، پٹ بیا اور جھٹ سے رخصتی ہے نا. ہمارے یہاں تو مجمع میں نکاح ہوتا ہے اور شام کو دولہا دلہن کو لے جاتا ہے نا. بعض جگہ پر نکاح ہوتا ہے 1 سال کے بعد رخصتی، ملاقات نہیں ہوتی. تو 1 سال کے بعد رخصتی، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، میاں آ گئے باہر، تو انہوں نے سوچا اس کو طلاق دے دو، طلاق دے دی. چلیے چٹ منگنی اور پٹ بیا، مجلس کے نکاح میں نکاح ہوا، ابھی کھانا کھا رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو گئی، طلاق دے دی. اب کیا کریں گے؟ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. لوگ پریشان. کیوں پریشان؟ حضرت علی جو فرماتے ہیں کہ قرآن اور اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں، یعنی کلام پاک میں اس میں تعلیمات ہیں، مگر ہم پریشان. پھر فتویٰ دیں گے تو یہ کس فقہ سے ہے؟ دیکھیے میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں، میں نہیں، کلام پاک کی تعلیمات بتاتا ہوں. آپ اس کو نوٹ کر لیں. ایسے کئی جگہ واقعات ہوئے ہیں آج کل. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 یاد کر لیں. باقاعدہ ذکر ہے کہ جب تم مؤمنات سے نکاح کرو، پھر یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، فَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ، پھر تم طلاق دو، مِن قبل ان تمسوهن. کیا مطلب؟
قبل اس کے کہ ان کو چھو. اب چھوئے کا مطلب جانتے ہیں, نکاح ہوا طلاق دے دی, چاہے سال کے بعد چاہے فوراً. اب کیا؟ فما لکم علیہن عدۃ تعتدونہا, ہے نا, فما لکم, اب تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں. ادھر آپ نے طلاق دی, ادھر کوئی تیار ہوا میں نکاح کرتا ہوں, نکاح. کیا مطلب اس کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو طلاق عدت جو ہے, عدت کس لیے ہوتی ہے کہ پہلے شوہر سے حمل ہے یا نہیں اس کی برات کے لیے 3 مہینے یا 3 مدت منتھلی کی وہ انتظار کرے. ٹھیک ہے, آپ کو ملا صفحہ بتائیے. 424 ہوگا, 4 ہے نا, پڑھیے جی, پڑھیے, ہے 424 پیج پر آپ جی. اذا نکحتم المؤمنات جی طلقتموهن ان تمسوهن عدۃ تعتدونها جاء من عدۃ تعتدونها. آگے کیا ہے وہ فسرحوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اس کو ذرا بھی انتظار کیجیے. اچھا, اب سورہ بقرہ میں جائیے 237 وہاں پر بھی یہی ہے, مگر ایک چیز ہے وہاں دیکھیے, وقت فرضتم لہن فریضہ, وقت فرضتم لہن, تم نے مہر مقرر کر دی اور چٹ کیا نکاح فٹ طلاق. فلہن نصف, کتنا مہر؟ اب آدھا, چونکہ خلوت نہیں ہوئی, چھوا نہیں, نکاح تو ہوا نا. دیکھیے اب کسی فتوے کی ضرورت ہے کیا؟ کسی فتوے کی ضرورت نہیں. یہ سب سے بڑا فتویٰ, اس میں کوئی شک نہیں. دونوں باتیں ہو گئی. اگر آپ نے مہر مقرر کیے, چونکہ نکاح ہوا, اب کیا دیں آپ؟ فلہن نصف, آدھا دیں. سورہ بقرہ کیا ہے تو نوٹ کر لیں 237 اور یہ احزاب کی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے مسائل ہیں کلام پاک میں بلا کسی شک و شبہ کے. تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی, لیکن اب سنیے گا. بل اکثرہم لا یعلمون الحق. جو سوال کرتے ہیں نا, یہ فضائل کی کتابیں کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ یہ اپنے فقہ کوئی کہتے ہیں ہمارا فقہ عظیم ہے, ہمارے امام اعظم ہیں. کیوں؟ جانتے نہیں؟ جانتے ہیں. کیا ہمارے لوگ دین کو نہیں جانتے؟ مسجدوں میں نہیں جانتے, اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر غوث پاک کہتے ہیں نجات دیں گے. دیکھیے آج اس کا جواب ہے, آج جواب ہے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ فتویٰ ہے, سب جانتے ہیں. ان سے پوچھئے, ہم نے پوچھا ہے, ہمارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں, درس قرآن کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں, ہم نے درس قرآن, ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا, ایک فلاں کی تفسیر پڑھ لی, تو اعتراف کرتے نا. پھر کیوں نہیں رکھتے؟ اصل میں کوئی ہے نہیں درس قرآن دینے والا. ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ نہیں درس قرآن نہیں, کبھی نہیں. تو جانتے نہیں؟ جانتے ہیں, مگر کیا نہیں جانتے؟ سنیے, اکثرہم لا یعلمون الحق, حق بات نہیں جانتے. اگر حق بات جانتے کہ یہ عظیم آیات ہیں, تعلیمات ہیں, تو اس کتاب کو بند کرتے. تو کیا نہیں جانتے؟ کبھی نہیں پوچھنا کہ وہ نہیں سمجھتے, سمجھتے ہیں. کیا نہیں سمجھتے؟ لا یعلمون الحق فہم معرضون, حق بات کو نہیں جانتے, اس لیے وہ بے رخی کیے ہوئے ہیں, اب کوئی چیز نہیں چاہے. تو اسی طریقے سے جو فتوی دی جا رہے ہیں, افسوس ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے اگر وتر کی نماز نہیں ہوتی, عصر کی نماز نہیں ہوتی, کیا جانتے نہیں؟ جانتے ہیں. لا یعلمون الحق, حق بات کو نہیں جانتے. حق بات کیا ہے کہ امام حرم کے پیچھے اطمینان سے نماز پڑھیں. مسلم. تو آپ سنیے گا مزید. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ اس کا جواب ہے کہ بشر نہیں, ہم نے اس کے پہلے رسولوں کو بھیجا تو ان کی طرف ہم نے وحی کی کہ ہم ہی الہ ہیں اور ہماری عبادت کرو. مطلب توحید کی تاکید. انہوں نے جو بنا رکھے ہیں مختلف معبود, جو دخیل مداخلت کرنے والے اور قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نہیں. ہم نے سارے رسولوں کو تعلیمات پچھلے انبیاء کی اور ہمارے ساتھ جو ان کی کیا ہے کہ ایک اللہ, میری عبادت کرو. اب یہ بات چل رہی ہے کہ ان کی مشرکین عرب کی.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے اولاد اختیار کی. یہ کون سی اولاد؟ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا، عیسیٰ ابن مریم کا نہیں. انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی تھی. تو ولد کے معنی بیٹا یا بیٹی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو اولاد قرار دے. بلکہ فرشتے کیا ہیں؟ بل عباد مکرمون، بلکہ میرے یہاں باعزت میرے بندے ہیں، مخلوق ہیں. تو جن فرشتوں کو تم نے دخل اندازی کرنے والے قرار دیا وہ تو میرے کیا باعزت بندے. اور پہلے ان کی صفت آ گئی، تکبر نہیں کرتے. تو مزید سنیے گا ان فرشتوں کے بارے میں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. شفاعت کریں گے تمہارے فرشتوں کو لڑکیوں کا مورتی بنا کر؟ نہیں، بلکہ وہ تو کوئی بھی بات میں پہل نہیں کرتے. لا یسبقونہ، وہ سبقت بات نہیں کرتے، صرف اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. جنہیں تم مداخلت کرنے والا قرار دے رہے ہیں، فرشتوں کی یہ بات ہے. یہ تو آسمانی، جنہوں نے آسمانی خدا بنائے، تو پھر زمینی جنہوں نے بنائے ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان کا بھی یہی حشر ہوگا، بات نہیں کریں گے کوئی بھی ہو. اچھا آپ سنیے، ان فرشتوں کو بات کرنے کا حق نہیں. ان ہمارے مجموعہ شرکا خواجہ اور غوث پاک کو بات کرنے کا حق نہیں. کیوں؟ کسی کے بارے میں انبیاء اولیاء، کیا آپ کسی کو کے بارے میں سفارش کریں کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں؟ کیوں نہیں؟ سنیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اس لیے کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ اللہ کو بتائے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آگے اور پیچھے. بتانے کی ضرورت ہے خواجہ صاحب کو، غوث پاک کو، فرشتوں کو نہیں. ہاں، جس کے حق میں اللہ راضی ہو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ ان کی سفارش کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. یہ تو ان کے صفات ہیں. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے؟ اچھا مزید سنیے، ان میں سے اگر کوئی کہے کہ میں خدا تھا تو سنیے گا. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان میں سے کوئی کہے کہ میں اس کے سوا الہ ہوں تو سنیے، ہم انہیں جہنم کی سزا دیں گے، اور ایسا کہنے والا ظالم ہے، یہی ہم سزا ان کو دیتے ہیں. تو یہ ان کا انجام بیان ہو رہا ہے جنہیں ہم نے شفاء بنا رکھا ہے. اب ایک تکوینی دلیل یعنی اس کائنات کی سنیے گا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون. کائنات کی دلیل ہے. کیا وہ جانتے نہیں کہ آسمان و زمین کانتا رتقن بندھے ہوئے تھے؟ اب بندھے کا مطلب یہ زمین آسمان اس طرح نہیں تھے کہ گیپ نہیں. بندھے ہوئے سے مطلب کیا؟ بارش نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بارش تو نہیں تھی تو کھول دیا. ففتقناہما، کھول دیا یعنی برسات، بارش ہونے لگی، برسات برسنے لگی. اب جب برسنے لگی تو زمین سے کیا ہوا؟ پودے اگنے لگے. یہ کہنا مراد ہے. تو یہ پوچھ کس نے کیا؟ یہ دلیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ کس نے کیا، کس نے کیا. اور یہ ہے وہ چیز جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ابھی، کہ یہ آیت ایسی ہے کہ کوئی بھی ہو غیر مسلم کو آپ یہ پیغام دیں. پیغام کیسے دیں؟ کہ زمین جو ہے خشک ہو جاتی ہے. دیکھیے آیت دیکھیے، اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو جلا بخشی، تازگی بخشی. دیکھیے ترجمہ یاد رکھیے، کل شیء حی. تو زندہ شیء کی صفت ہے، ہر زندہ چیز کو، ہر چیز کو زندہ نہیں کیا، ہر زندہ چیز کو ہم نے تازگی بخشی. یہ یاد رکھیے گا. کیا تم یقین نہیں کرتے؟ تو یہ کیا مطلب اس کا؟ کہ پانی برسا، زمین کیا تھی؟ مردہ تھی. مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟
گھاس اگتی ہے، ہم اناج بوتے ہیں، یہ سب دانے وغیرہ جو ہے نا ان کے اندر صلاحیت ہے. ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی. تو زندہ چیز کو جب پانی مل گیا، دیکھیے پہاڑ سب خشک ہو جاتے ہیں، وہ سمجھے کہ ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پانی برستا ہے تو ان میں تازگی آتی ہے اور زندہ ہو جاتے ہیں. تو زندہ تو تھے مگر ہریال ہو جاتے ہیں. تو یہ مشرکین کے لیے کاریگر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی رل مل جائیں گے مٹی میں، جس طریقے سے گھاس پھوس رل مل گئی تھی. رونتے تھے جانور اور انسان پروں کیا قدموں سے، لیکن جب پانی آیا سب زندہ ہو گئے. لہٰذا جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے. یہ آیت آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں جو ساتھ میں ہے. اچھا، من الماء کل شیء حی، دیکھیے انسان ہے، زندہ ہے، نہاتا ہے، فریش ہوتا ہے. یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کل شیء، ہر زندی چیز کو ہم نے پانی سے جلا بخشی. اور اس کے فوائد آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ پانی سے جو ہمارے فوائد ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، کپڑوں کو، گندگی کو، پھلوں کو، سب کو دھوتے ہیں. تو پانی ایک ایسی چیز ہے، کس نے برسایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو یاد رکھیے گا اور دعوت اس طریقے سے پیش کیجیے گا. مزید وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ، اس لیے کہ زمین لڑکے نہیں، اور اس میں ہم نے شگاف رکھے 2 پہاڑوں میں، تاکہ کیا فجاجن سبلا، وسیع راستے. یہ سب کیوں؟ تاکہ وہ راستہ معلوم کریں. کتنے پہاڑ ہیں، بڑا چھوٹا، یہ وہ، اور بیچ میں راستے، یہ سب نشانیاں ہیں. لوگ پہلے ایسے ہی سفر کرتے تھے کہ دایاں پہاڑ، بایاں پہاڑ، جو پہاڑ پر ٹیکری ہے، اس طریقے سے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا، لیکن پھر بھی وہ اس کی نشانیوں سے بے رخی کر رہے ہیں. محفوظ چھت جانتے ہیں، ہے کوئی اس کو؟ عمود ستون ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن محفوظ ہے. کبھی گرا آسمان؟ کبھی نہیں گرا. اب سوال یہ آتا ہے کہ آسمان جو ہے زمانے سے ہے، انسان لڑکتا ہے، مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، لیکن آسمان تو یہ اللہ کی قدرت، یہ اس کا کرشمہ ہے. اچھا، اب رات و دن. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہی ذات ہے جس میں رات و دن بنائے، اور سورج اور چاند، ہر اس میں سے چاند سورج اپنے مدار میں گھومتے ہیں. ہے کبھی سورج مدار سے ہٹ گیا، چاند مدار سے ہٹ گیا؟ اگر ہٹ جائے تو دنیا پریشان ہو جائے. اب ان کا جواب جو شروع میں ہوا تھا، ان ھذا الا بشرا، اب سننے کے لیے تیار ہو جائیے، 10 منٹ ہیں. بشرا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بشر ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو. ہم نے کسی بھی بشر کو تم سے پہلے دائمی زندگی عطا نہیں کی. خلد، سب آئے اور فوت ہو گئے. افإن مت، کیا ترجمہ کریں گے ہمارے بھائی؟ اگر آپ پر موت طاری ہو گئی، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، لوگوں نے کہا جادوگر ہیں، لوگوں نے کہا شاعر ہیں، تو جواب آیا وما ہوا بشاعر وما ہوا بکاہن، ہے نا. لیکن جب کہا کہ یہ بشر ہے، بشر نہیں ہونا چاہیے، تو تاکید کہ ہاں بشر ہی ہے. ہم نے اس کے پہلے کبھی کسی نبی کو، غیر بشر کو نبی نہیں بنایا، اور اس کے پہلے جتنے بھی آئے بشر کسی کو ہمیشگی عطا نہیں کی. تو سنیے، اگر آپ پر موت طاری ہوگی تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس کا پس منظر سنیے کہ ابو سفیان، ابو جہل گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی دعوت تو بڑھ رہی ہے، تو بولے چلو ان کے زندہ رہنے تک موت واقع ہو جائے گی. اچھا، تو رسول پر موت واقع ہوگی تو کیا آپ زندہ رہنے والے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد کیا؟ انہوں نے کہا موت واقع ہوگی، تو موت کی نفی نہیں فرمائی، شاعری کی نفی فرمائی، جادو کی نفی فرمائی، کاہن کی نفی فرمائی، مجنون کی نفی فرمائی، موت کی نفی نہیں فرمائی. اس کو نوٹ کر لیں. یہ کیا ترجمہ کریں گے ہمارے بھائی لوگ؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک چیز، 3 چیزیں یہاں، یہ ایک چیز.
اور ہم آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے، یعنی ہم امتحان لیں گے خیر اور شر کے ذریعے بطور آزمائش، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 3۔ ہر انسان کے لیے 3 قانون اسلامی، قانون قرآنی۔ کیا؟ موت، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے، دوزخ میں موت۔ اور اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے پر، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم اوپر اٹھا لیے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ پھر دوبارہ آئیں گے، تشریف فرما ہوں گے اور ان پر موت طاری ہوگی، کل نفس۔ تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ تو اس بات کو نوٹ کر لیں، جن کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں کر دوبارہ آئیں گے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر وہ امتی بن کر آئیں گے اور اتنا کافی ہے۔ لیکن سنیے ایک بات، ہر انسان کوئی سا بھی ہو، اور یہاں شرک کی بنیاد کیسے ہوئی کہ لوگوں نے کیا تصور کیا کہ اگر کوئی انسان نہیں، پتھر بھی ترقی کر 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 کے دیوی دیوتا اور بڑا بھگوان بن جاتا ہے، اللہ کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کل شے، کل نفس۔ آپ جانتے ہیں ہتھی کو ترقی کرتے کرتے اس کی سونڈ کو خدا بنا دیا، بندر کو بھی خدا بنایا، نام جانتے ہیں آپ کیا؟ ہنومان جی۔ تو یہ تصور کیسا مشرکانہ، ہم نے بھی بنا دیا۔ غوث پاک کو کیا بنایا؟ خدا بنا دیا۔ وہ زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سے بڑا درجہ دیا۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے، مگر ان کے قول کے بموجب، ان کا کہنا ہے کہ غوث پاک کہتے تھے کہ میرے حکم سے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ مخلوق مخلوق ہے، کوئی نہ دیو بن سکتا ہے نہ دیوی بن سکتی ہے، بلکہ سارے مخلوق ہیں، ہم انہیں موت دیں گے لیکن آزمائیں گے۔ سنیں تو ایک قانون کیا؟ موت واقع ہوگی۔ دوسرا آزمائیں گے شر یعنی کیا؟ بدحالی، خیر یعنی آسودگی۔ تو آسودگی یعنی کیا؟ صحت ہوگی، عافیت ہوگی، راحت ہوگی، دولت ہوگی، اور اس کے موافق تباہ حالات ہوں گے۔ اور شر یعنی مفلسی ہوگی، غربت ہوگی، مرض ہوگا، اور طبیعت کے مخالف حالات ہوں گے۔ تو یہ کیوں؟ فتنتاً، آزمائش کے لیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہے کہ فرعون کی طرح کمظرفی کا ثبوت نہ دیں کہ جب اسے خوشحالی تھی تو دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلیٰ، اور جب بدحالی آئی تو کہتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ جب خوشحالی تھی تو یستکبرون، تکبر کر رہے ہیں کہ ہم جنتی، ہمارا ہی فقہ عظیم، ہماری نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب جب بدحالی آئی، حالات حاضرہ، اب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ادا کرو۔ تو یہ تو کمظرفی کا ثبوت ہے۔ جب حالات بہتر تھے اسی وقت سے حق بات کو جاننے کی ضرورت تھی کہ یہ کیا ہے، یہ جماعتیں کیا ہیں، یہ ائمہ انہوں نے کیا ہے، یہ نمازیں کیسی ہو رہی ہیں۔ صرف معمولی سی باتوں پر ہم اتنے مختلف ہو گئے۔ تو اصل دعوت تو ہمارے لیے ہے، ہماری امت اسلامہ کے لیے، مسلمہ کے لیے، کہ کم ظرفی کا ثبوت نہ کریں۔ جو زوم رکھتے ہیں کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، جو یہ زوم رکھتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوتی وطر کی اور دوسری نمازیں، یہ کم ظرفی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور یہ کم ظرفی کا ثبوت دینا کس کا اتباع کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، جو گمراہ ہوئے۔ تو دو بات، ایک موت طاری ہوگی قانون، دوسرا آزمائش ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، سارے ایک ہو جائیں اور سبوں کو اسلامی جماعت، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ تیسرا جواب دینا ہے کسی کو نجات؟ کسی کو نجات نہیں، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا عمل کرنے سے پہلے سوچیں۔ تو بہرحال میں اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آیتیں ہیں کہ اچھا ایک اور آیت زمر کی 3 نمبر آیت ہے، انک میت وہم میتون، اے رسول تم مرنے والے ہو، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اپنے بھائیوں سے پوچھیے آپ کیوں انکار کرتے ہیں موت کا؟ تو بہرحال یہ ہدایت تھی حالات حاضرہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک کرے اور ہمیں جماعت المسلمین میں رکھے۔ کبھی ایسے کم ظرفی کا ثبوت نہ دیں کہ ہماری بلڈنگ میں فلاں ہے، فلاں جماعت سے، فلاں جماعت سے نہیں، مسلمان۔ اور حالات حاضرہ بہت سخت ہیں، اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں تفرقہ ہے، لیکن ہر ایک کو نیک ہدایت توفیق دے اور ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ وباللہ التوفیق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت
وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب سے پہلے اسی آیت سے کوئی سوال کریں، بعد میں پھر دوسرا، تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے. یہاں پر آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس محور سے؟ جی ہاں بولیے. فتنہ یہاں ہے جی. ہاں فرقے جی جی. اچھا، جو ہم نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے ہے نا، یہ فرقے موجود ہیں. وہ جو فرقے ہوں گے نا اسی میں ضمن ہوں گے، یعنی سوچنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہمارے ایک فرقہ ہے شیعہ اور دوسرا سنی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ضم کرنا پڑیں گے. اب جیسے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صرف علی کو مانتے ہیں اور چند صحابہ 5 ہے نا، اور ان کی تو نہ نماز ہوتی ہے نہ یہاں حرم کے پیچھے. اب جو بریلوی ہیں اسی سے متفرق ہیں جو قبر پرست ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ صرف چند صحابہ کو بڑا رتبہ دیتے ہیں اور یہ ہر فرد کو بڑا رتبہ دیتے ہیں. حرم کے امام کے پیچھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے نام رکھا ہے ڈبل سنی، جانتے ہیں نا، سنی اہل والسنت ایسا کچھ نام ہے جی. تو یہ جو فرقے ہیں نا بعد میں وہ ضم کیے جائیں گے. اب جیسے کہ آپ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی اس کو ایک میں ضم کریں گے، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ 73 ہی رہیں گے جی. بہت اچھا، چونکہ فقہ وہ ایک ہی ضمن میں ہے. لیکن سوال اچھا اور کچھ بولیے. وہ ہوں گے لیکن اسی ضمن میں، یعنی کیا آپ اسے کہیں گے، اسی گروپ میں جی، اسی گروپ میں. وہ جی ہاں، یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم، ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو اس وقت میرے کہنے کا پس منظر الگ تھا. ہم شافعی کو فرقہ سمجھتے ہیں، حنفی کو فرقہ سمجھتے نہیں. شافعی، حنفی، مالکی ایک ہی ہیں، ایک ہی گروپ کے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. ابھی جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث اور کون سی علماء دیوبند، اس کو جو بریلی والے ایک ہی گروپ سمجھتے، تو ایک ہی گروپ ہو گئے. تھوڑا سا فرق ہو جائے گا اس میں. لیکن ہم نے کیا کیا، زیادتی کی. علماء دیوبند کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. یعنی ہم نے کیے تو آپ کے کرنے کی وجہ سے وہ فرقے نہیں ہوں گے. جیسے کہ الموسوعہ والادیان یہ کتاب چھپی ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ نام رکھے ہیں، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی اور کون سی ہے جمعیت اہل حدیث، سبوں کے نام، علماء دیوبند سبوں کا مختصر ہوا کتاب آپ خریدیں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ان کو سب کو اہل سنت والجماعت میں شمار کیا ہے. البتہ ان میں لکھا ہے کہ کس کے پاس کیا قباحت ہے، کس کے پاس کیا نقص ہے، وہ سب لکھے ہیں. لیکن وہ بنیادی بات انہوں نے پیش کی ہے. باقی ہماری جماعتیں اس بنیاد پر نہیں ہے، وہ حدود سے نکل گئی. جیسے کہ تبلیغی جماعت ہے، جیسے کہ حدیث میں نے پیش کیا ہے، جن کو زوم ہے تو وہ بارڈر پار کر گئی، سمجھ رہے ہیں نا. جماعت حق ہیں، فقہ حنفی بھی صحیح تھا، لیکن اس وقت جو فالو کرنے والے ہیں فقہ حنفی کو وہ ہٹ گئے ہیں. اس کو بھی ذہن میں رکھیے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ گروپ ہیں. الموسوعہ والادیان آپ کو پڑھنا ہے، میرے پاس ہے. ہر جماعت کا نام ہے، فقہ جعفری کا نام ہے اور بنیا کا نام ہے. ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے. اپنے یہاں جو ہے نا کیا جین مذہب، ہر مذہب کو انہوں نے لیا ہے. بدھ مذہب کا نام ہے، پڑھیں آپ، 2 جلدوں میں ہے. جی جی. یہ مسجدوں میں جو کمیٹی ہوتی ہے ہاں، تو اس میں ایسا کچھ اختلاف رائے ہو جاتی ہے جی. تو بعض پہلے والے ایسو وہاں پر نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مسجد جاتے ہیں. ہاں، تو اس کے بارے میں ان کے پیچھے اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کا عمل یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں، لیکن وہ کیوں کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی؟ اختلاف کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تو انہوں نے سوال کیا لیکن میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں مسجد تھی تو 80% شافعی، 20% حنفی. تو وہ وتر کی نماز علیحدہ پڑھتے تھے. تو ہم نے کوشش کیا کہ آپ کی 20 رکعت ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی تو وتر بھی ہو جائے گی 3 رکعت کی، اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو اس پر عمل ہوا. دوسرے روز انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو علیحدہ وتر پڑھنے نہیں دے تو ہم آپ کی مسجد میں نہیں آئیں گے. اب انہوں نے کہا کہ تفرقہ ہوگا تو پڑھنے دو الگ. یہ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب کیا کریں گے؟ چونکہ کیا ہے، لا یعلمون الحق، جو کہنے والے تھے وہ حق بات کو نہیں جانتے. تو ہم کوشش کرتے ہیں. ایک بستی میں گیا، وہاں پر صرف 2 گھر حنفی کے. میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا. میں نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟
حرم میں تو سارے لوگوں نے قبول کیا اور بولے آئندہ رمضان میں بقول میرے ایک ساتھ پڑھیں گے. دوسرے مفتی صاحب پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں حنفیہ کے واجب ہے, وہ کیا 2 سلام 1 سلام جو کہتے ہیں نا, مسئلہ ہو گیا. تو یہ تو کیا ہے, لا یعلمون الحق, یعنی وہ جانتے ہیں لیکن حق نہیں جانتے. حق یہ ہے کہ اتفاق اتحاد, یہ ائمہ جو ہے اختلاف کے لیے نہیں بنے. اختلاف رائے اور چیزیں, ہر جگہ پر اختلاف رائے ہوگی, لیکن یہ اختلاف رائے ہماری نفرت میں تبدیل ہوگی. یہ فرقے. چلیے اور کچھ. ہاں تو وہی ہم کر رہے ہیں جی. تو آج کل کیا نفرت ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے, یعنی صرف اس لیے کہ ہم ان کی جماعت میں سے نہیں ہے تو اگر سلام کیے تو مجبوری کے لیے جواب دیتے ہیں. یہ نفرت کیوں ہوئی, یعنی کہ کیسے رہے ہم, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. کیوں ان کے پیشوائے نے کیوں نہیں سمجھاتے. بھائی ہمارے پڑوس میں ایک مسلم ہے, صرف جماعت سے ہے, تبلیغ سے یا اہل حدیث سے یا جماعت اسلامی سے, تو شکر کریں کہ وہ دوسرا نہیں, دہریہ نہیں ہے, مگر نہیں. جی ہاں اچھا, خلد یعنی کیا, خالدین سے, یعنی کسی کو ہم نے, اصل میں یہ ان کا اعتراض تھا نا کہ یہ تو رسول ہے, بشر ہے, اور پھر وہ جو پس منظر کی ہے اس پر موت طاری ہوگی. تو کہا گیا کہ ہم نے کسی کو جب بھیجا ہے تو وہ دائمی نہیں رہا ہے, موت طاری ہوئی ہے, تو اس میں کیا ہے, وہ اگر مرے گا تو کیا آپ زندہ رہیں گے, یہ مراد. یہ مشتق ہے ہمیشگی, دائمی. دائمی خلد سے خالدین اور اسی سے خلود نام رکھتے ہیں نا. ہاں تو وہ گرامر ہے نا, یہ مصدر ہے. خلد کیا ہے, مصدر ہے, اور خالدین اس کا مشتق ہے, خلود اس سے مشتق ہے. تو ایک مصدر ہوتا ہے, یاد رکھیں, جسے کہیں گے سینٹر, مرکز, اور باقی اس سے بنتے ہیں. جیسے فعل, یہ مشتق ہے, فعل سے فعلا, فعلا, فعلو, 14 سیگے بن گئے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے تو خلد, یہ کیا ہے, یہاں جو بیان کیا یہ کیا ہے, مصدر ہے, اور اس سے سب بنے, اس کا نام کیا, مشتق. جی ہمیشہ رہنے والا. جی ہاں ہاں ہاں, چوٹ لگا دیں گے اس کی. جی جی نکال دیں گے. جی جی 2 منٹ, جی بجھ جائے. آج کیوں نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں یہ کامیابی نہیں ہوگی. اور پہلی بات کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے, جو ہمارے پاس جو کتاب تھی نا, اصل میں اسے چھوڑے ہیں. اصل اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں اور دوسرے کو باطل. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ کتاب. جی ہاں, اسلام تو ہے, اسلام ہے. کل ایک نان مسلم جین جی مجھے بولا کہ آپ کی قرآن میں لکھا ہے کہ جب بھی مطلب مسلمانوں کو جب پریشانی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اللہ کرتے. جی اس نے بولا کہ آج مسلمان سب سے زیادہ تکلیف میں ہے, پہلے سے بھی زیادہ, کچھ عذاب نہیں آتا. ہاں یہ جین ہے, اس نے مجھے کل پوچھا ہے نا. کل رات میں. ہاں عذاب نہیں آتا, اس کو کہنا کہ دیکھو بغیر نام لیے ہوئے کتنے خوفزدہ ہیں سارے لوگ, یہ عذاب نہیں ہے. کتنے خوفزدہ ہیں مسلمانوں سے, یہ عذاب ہی ہے. ہم تو خوفزدہ ہیں, مگر ہماری تو کامیابی ہے, شکست ہو یا کامیابی ہو, اللہ کامیابی کرے, مگر یہ بھی خوفزدہ ہیں. حالانکہ سب جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی ہیں, مگر ہاں مگر وہ عذاب میں ہیں. دیکھیے جس وقت اسلام پھیلا ساری دنیا سکون سے تھی, آسودگی تھی. جب اسپین وغیرہ میں اسلام تھا, ظلم نہیں ہوتا تھا. آج کہاں آسودگی ہے, اس سے کہو کہ کہاں آسودگی ہے, عذاب نہیں ہے. ہر طرف چیکنگ اور یہ سیکورٹی, اور یہ ان کو بتائیں, سمجھائیں, بولیے کہ عذاب سے کم ہے. کتنا پیسہ لگا رہے ہیں. ہاں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کی چیکنگ ہو رہی ہے, کتنا گھنٹہ لگتا ہے آپ کو, امیگریشن. یہ کہ عذاب نہیں ہے, پہلے ایسا تھا. چونکہ اسلامی حکومت تھی اس لیے خوشحالی تھی, آسودگی تھی, تعلیمات قرآنی تھی, اور یہ اور بڑھتے رہیں گے, ورنہ عذاب ہے. اسلام لے آؤ. جی جی نہیں 73 فرقے وہ تو ہو گئے, آپ کیا 14 سال کے بعد بھی ہوتے رہیں گے, ہو گئے. مسلمان ایک ہوں گے اب جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو نا. اب بھی ہو سکتے ہیں, موقع تو ہے, کچھ تو فرق ہو رہا ہے نا. ایسا ہے کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے. اکثر جہاں میں رہتا ہوں تو جماعت والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلیے ہمارے ساتھ چلے, تو ہم کیا جواب دے رہے ہیں, لوگوں کس طرح سے. نہیں, ان کو بولنا اچھی بات ہے, چلتے ہیں, اس میں کیا ہے, جائیں آپ جائیں نا بھائی. جانا مسلمان تو ہے نا,
حق تو ہے نا. اب یہ کہ ان میں وہ کوتاہی ہے کہ لا یعلمون الحق، اصل میں اس کو یاد رکھیں کہ وہ حق نہیں جان رہے ہیں. تو آپ جائیے، اب جب وہاں بیٹھیں گے تو آپ سنجیدگی سے، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے تو ہمارے لوگ گئے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جاتے تھے. جس وقت امیر صاحب نے بیان دیا کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا اور توبہ، تو انہوں نے کہا کہ امیر صاحب ذرا رکیے. اس وقت نہیں، بعد میں. بولے وہ کہاں ہے؟ بولے یہاں ہے. بولے قرآن شریف کی آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ربنا ظلمنا، تو وہ چپ ہو گئے. تو تبلیغ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے نا، کیونکہ قرآن کی آیت ایسا ہے کہ کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. ہاں، حکمت ہی. تو وہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا ان کو کہ یہ قرآن میں تو ایسا لکھا ہے. تو آپ جائیں نا. یہ دیکھو نہ جانا، دیکھیں ایک جگہ شادی ہو رہی ہے، اب وہاں وہ ویڈیو لگائے تو بولے ہم نہیں جاتے. ارے بھائی آپ نکاح تو سنت ہے نا، نکاح میں تو جائیے نا. آپ شریک ہی نہیں ہوتے رہیں گے تو پھر تبلیغ کیسے کریں گے؟ ہاں یہ لیکن اسلوب سے. جی چلیے. تو اب نماز کا وقت ہو رہا ہے یہاں، چونکہ آپ آ سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، ہمارا درس ہو گیا. جی نہیں، وہ 11:30 چونکہ اب وہ نماز جمعہ جو ہے نا اب یہیں ہونے والی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو ابھی تو کچھ تکلیف نہیں ہوگی چونکہ 12:30 کو اذان ہوتی ہے. جس وقت 12 بجے اذان ہوگی تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ذرا پیچھے آنا پڑے گا یا سوال جواب ختم کرنا. اگر نماز نہیں ہوئی تو ہم لوگ اوپر کیوں نہیں، اوپر وہ توڑ دیا نا،